ایسا ہی ہے. یاسین آزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو 63 میں کوئی ابہام نہیں ہے، پھر اگر فیصلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ووٹ منحرف اراکین کے شمار نہیں ہوں گے اور پھر اس کے خلاف فیصلہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر نے کر دیا، یعنی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے سر؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ہمارے اداروں کا بڑا رول ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹر آیا، اگر آنریبل سپریم کورٹ کسی بھی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتے تو شاید ملک کے حالات یہ نہیں ہوتے جو آج ہیں. جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ آرٹیکل 63A کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں، اس میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی. پارٹی ہیڈ لکھا ہوا ہے، پارٹی ہیڈ لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا، لیکن 63A میں یہ کہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی آدمی اگر ووٹ ڈالے گا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ کہیں نہیں لکھا. یہ ڈال دیا گیا، یہ فیصلے کے اندر ڈال دیا گیا. اب آنریبل سپریم کورٹ نے جب کبھی بھی کوئی ریفرنس ایون فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا ہو یا کسی اور کے خلاف آیا ہو، ان ریفرنسز کو فوراً ٹیک اپ کیا. دوسرے لوگوں کے جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ایون کوئی ارجنٹ اپلیکیشن بھی دے تو 4-5 مہینے تک ہماری اپلیکیشن گرانٹ تک نہیں ہوتی. یہ بات حقیقت ہے کہ 63A کے معاملے میں جو ججمنٹ آیا، میرے نزدیک جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا، جو اقلیت کا فیصلہ ہے 2 ججز کا، وہ آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. درست بات. 3 جج صاحبان نے فیصلہ الگ دیا، اور وکلا برادری میں میجارٹی نے 2 ججز کے فیصلے سے ایگری کیا، 3 والے سے ایگری نہیں کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میجارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنے کے مترادف تھا، بالکل جو کہ ججز نہیں کر سکتے. اچھا، اب اور اس پہ نظر ثانی کی بھی اپیل آپ لوگوں نے کی، وہ پینڈنگ ہے. اور جو ڈسکوالیفیکیشن بعض ہوئی ہیں، اس ڈسکوالیفیکیشن کے متعلق بھی جو احسن بون نے پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اس نے سوال یہی کیا کہ کیا 63 میں کوئی ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا؟ نہیں ہے، وہ پیٹیشن پینڈنگ ہے. کیا وہ پیٹیشن امپارٹنٹ نہیں ہے؟ کیا اس پہ ہمارا آج ڈیمانڈ کیا تھا؟ ہم 6 سابقہ پریزیڈنٹ تھے اور سٹنگ پریزیڈنٹ بھی موجود تھا. ہمارا ڈیمانڈ تو یہی تھا کہ احسن بن کی پیٹیشن ہو، ریویو پیٹیشن ہے یا یہ پیٹیشن ہے، ان سب کو ایک ساتھ کر کے فل کورٹ سنے. اور جس طرح ابھی مقبول باقر صاحب کا حوالہ آپ نے دیا، انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے پہلے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا کہ جسٹس فیض عیسیٰ نے بھی اس ٹائپ کا لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا کہ بینچ کنسٹیچیوٹ کرتے ہوئے آپ سینئر ججز کو اگنور کرتے ہیں، ان کو نہیں لیتے اپنے ساتھ. پشاور میں کیا ہوا؟ ساکن مسار صاحب نے فیض عیسیٰ صاحب کے کوشچن پہ چھوڑ کے بنچ اٹھ کے چلے گئے اور اندر جا کے جسٹس فیض عیسیٰ کو بنچ سے نکال دیا. یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یاسین صاحب یہ تو اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ 3 بینچ رکھے ہیں، وہ جسٹس مقبول باقر صاحب کے بیان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بنچ کنسٹیچیوٹ کرنا رائٹ ہے آپ کا، لیکن سینئر ججوں کو اگنور کرنا بھی میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. آپ کیا آخر ہمارے راستے میں ڈیفیکلٹی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں، جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ انہی میں ججوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، سینئر ججز میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو مناسب یہ تھا کہ یہ آئینی ایک معاملہ تھا، اور یہاں بھی پوزیشن وہی ہے جو عمران خان نے خط لکھا کہ ان آدمیوں نے پارٹی پالیسی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کے لیٹر کو کمپیریزن کر لیں تو دونوں پارٹی لیڈر کے خطوط کی عبارت تقریباً ایک جیسی ہے. وہاں آپ نے فیصلہ کچھ اور کیا اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی یعنی کہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا کہ آپ ووٹ کریں پرویز الہی صاحب کو،
اور جو خلاف کریں گے وہ غلط ہوں گے، اور جن کو کہ ڈی سیٹ کر دیا ڈی گیا سیٹ بعد۔ کر دیا گیا۔ اسی طرح چودھری شجاعت شجاعت صاحب صاحب نے نے بھی اپنے خط لیٹر لکھا۔ میں واضح طور پہ لکھا کہ آپ کو حمزہ شریف کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بار بار جب بیرسٹر صلاح الدین صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے اور وہ اس خط کا حوالہ دے رہے تھے، پہلے جو ہی وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم فل بنچ پہ آرگومنٹ سن رہے ہیں کہ فل بنچ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، ٹھیک۔ آپ چاہتے ہیں بننی چاہیے لہذا آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن بعد میں 1.5 گھنٹہ آپ اندر چلے گئے، 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد آئے اور آپ نے سننا شروع کیا۔ ابھی پھر میری اطلاعات کے مطابق پھر وقفہ کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، صلاح وقفہ ہے ابھی۔ الدین بیرسٹر صلاح الدین کا آرگومنٹ جاری تھے، آپ نے وقفہ کر دیا۔ اور آج آنریبل چیف جسٹس نے جو کورٹ میں ریمارکس دیے کہ پتہ نہیں 54,000 کیسز تھے، اب میں 50 پہ لے آیا ہوں، یہ کوئی قابل، یہ تو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ 17 جج آپ بیٹھے ہیں اور 17 ججز کی موجودگی میں اتنی بڑی تعداد پینڈنسی میں کیوں گئی؟ میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ دستور کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنا غلط ہے۔ اگر تشریح کرنی بھی ہے تو کم از کم دیکھ لیں کہ آئین کے جس آرٹیکل کی آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جی ہاں۔ یا تشریح کر رہے ہیں، اس کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کوئی حکم باقی ہے یا تب نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے دباؤ کا شکار ہے نا عدالت سر، میں اس پہ رانا صاحب